الحمد لله الذي جعل نبينا إمام المرسلين والأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. درود و سلام باواز بلند والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولى الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور. بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. سلطان آیا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں.
حضور آ گئے ہیں ہوا چار سورے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 ارے بادشاہ ارے کج کو لاؤ سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں مل کے سارے پڑھیے حضور آ حضور آ گئے ہیں بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص صاحبزادہ والا شان حضرت محترم قبلہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بٹنگی شریف فاضل جلیل عالم نبیل مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا ولید احمد حیدری صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی لائق تعظیم و تکریم استاد العلماء مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا قاری حافظ وقار احمد زیائی صاحب دامت برکاتکم العالیہ لائق تعظیم و تکریم فخر و سعادات جناب محترم قبلہ سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب حضرت محترم جناب مولانا عبد الوحید قریشی صاحب جناب حضرت محترم ماشاءاللہ ہمارے دیرینہ بھائی دوست قاری حافظ عبد الماجد صاحب دیگر جناب حضرت محترم مولانا محمد فیضان صاحب آپ کی ہر دل عزیز امام مسجد و خطیب جناب محترم مولانا محمد عارف صاحب دیگر جمیع حاضرین و سمیت سارے حضرات علماء کرام کے سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں جملہ علماء آل سنت جمیع اراکین منتظمہ کمیٹی مسجد گلزار مدینہ رنکوٹ جملہ حاضرین و سامعین اور آج کی اس بزم کے جملہ منتظمین و منصرمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آپ کے اس علاقے میں خوبصورت مسجد دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اس کی تعمیر میں خلوص محبت عقیدہ چونکہ میں نے ایک لفظ بولا ہے عقیدت اور عقیدہ یہ سب شامل ہے خوبصورت جنت نظیر مسجد آپ نے تعمیر کی اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک اینٹ ایک ایک ٹائل ایک ایک پتھر لگانے والوں کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے آج کی اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر حضور کا میلاد اور ہم ہیں اہل سنت اور ہمیں اپنے سنی ہونے پہ فخر ہے ہمیں اپنے سنی ہونے پہ فخر ہے چونکہ سنی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو تمام مقدس اور پاک نسبتوں سے محبت بھی رکھتا ہے اور ان کا ادب بھی رکھتا ہے ہم حضور کی آل بیت اور صحابہ کی جماعت آل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری جماعت کی حقانیت اور اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی ولی چنے وہ آل سنت میں سے چنے ہیں اور ولی کہتے ہیں دوست کو تو اللہ نے دوست بنائے جتنے بھی وہ سب کون ہیں آل سنت میں چیلنج سے کہتا ہوں شرق تا غرب جنوب تا شمال مشرق تا مغرب جس سمت بھی آپ جائیں کسی بھی اللہ کے ولی کے آستانے پہ جائیں اس سے پوچھیں عقیدہ کیا ہے وہ کہے گا آل سنت و جماعت الحمدللہ
اور ہم اہل سنت و جماعت کے معتقدات اور نظریات کے مطابق محفل میلاد ہر وہ محفل ہوتی ہے کہ جس محفل میں کسی بھی طرح سے حضور کا ذکر سنا اور سنایا جائے، حضور کی حسن و جمال کی باتیں ہوں یا نبی کے کیل و کال کے تذکرے ہوں، حضور سید عالم کی ولادت کی بات ہو یا حضور کی خلقت و بعثت کی بات ہو، حضور کی شان نبوت کی بات ہو یا حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، حضور سید عالم کے سونے مکھڑے کی بات ہو یا میرے رسول کے خوشبو والے پسینے کی بات ہو، نبی کے قرآن سمیٹے ہوئے سینے کی بات ہو یا رسول اللہ کے دلکش مدینے کی بات ہو، حضور سید عالم سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عینین کے تذکرے ہوں یا شفتین کی بات ہو، حضور سید عالم کی سیرت کی بات ہو یا صورت کی بات ہو، ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر کی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ شاید یہ سوال اٹھایا جائے کہ مسجد کا افتتاح تھا تو یہاں پر 100 رکعت نماز اکٹھے رکھی جاتی، کیونکہ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ، دھیان میری طرف رکھنا، مسجدیں بھائی سوال سمجھ گیا نا، ذرا تھوڑا ایکٹیو ہو کر بیٹھیں گے، یہ پریشان حال چہرے مجھے اچھے نہیں لگتے میلاد کی محفل میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا دھیان میری طرف رہے، بھائی مسجد ہے، آپ گاڑی کے افتتاح کریں گے تو کیا کریں گے؟ گاڑی کو چومیں گے یا گاڑی کو چلائیں گے؟ اسکول کے افتتاح کریں گے تو کیا کریں گے؟ بچوں کو داخل کریں گے؟ بھئی بولتے جائیں نا، ایسے تو مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، تو اس کا افتتاح اگر کرنا تھا تو یہاں پر جناب بڑے عالی شان امام صاحب کو لا کر ان سے صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جاتی یا ان سے جناب 100 رکعت پڑھائی جاتی یا لبے چوڑا اعلان ہوتا ہم اکٹھے 100 رکعتیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، یہاں مومن کا ماتھا ٹکتا ہے، اس لیے انہیں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو بھئی سوال یہی ہے نا کہ جب مسجد بنی ہے تو اس کا افتتاح یہ ذکر رسول سے کیوں، محفل میلاد سے کیوں؟ اس کا افتتاح ہونا چاہیے تھا کس سے؟ نماز سے۔ یہاں رکوع ہوتا، قیام ہوتا، قعود ہوتے، سجود ہوتے، جس کے لیے مسجد بنی ہے۔ تو میں نے کہا اصل میں یہ ایک ٹریڈیشن آ رہا ہے مسجدوں کے افتتاح کا۔ انگلش میں لفظ بول دیا تو مشکل ہو گیا، میں سادہ لفظ بولوں۔ اصل میں شروع سے مسجدوں کے افتتاح کا رواج یہی ہے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ مسجدوں کے افتتاح کا رواج یہی ہے۔ اصل میں اس کائنات میں پہلی مسجد بنانے والا اللہ کا خلیل۔ مہربانی، میں خطیب ہوں، ابھی ایک قوت سے تقریر کر کے آیا ہوں، تو ہمارا ایک ذوق ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے گاؤں کے لوگ خاموش ہو کے سننا چاہتے ہیں، پر شہروں کے مولوی خاموش سننا چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہل چل کر کے ذرا بول چال کے ذرا سننا، ذرا ایکٹیو ہو کے۔ ماشاءاللہ ہے جنہیں پھر وہی گل ہے یار، پریشان ہو جانے ہو میرے نالو جی خفا بیٹھے ہو، ذرا ماشاءاللہ سبحان اللہ بولنا ہے نا، جواب دے۔ میں نے لفظ بولا ہے، رواج یہی ہے پہلی مسجد اس دھرتی پر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن جسے بیت اللہ کہتا ہے، بیت کہتا ہے، پہلا بیت جو اس دھرتی پہ مارز وجود میں آیا، اس گھر کو جس وقت رب کائنات کے خلیل نے اللہ کے امر پر تعمیر کیا تو تعمیر سے پہلے مالک نے فرمایا، اے ابراہیم و اسماعیل چلو میرا گھر بناؤ۔ کیوں؟ انت ہیرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔
मालिक तेरा घर बनाए तो क्यों बनाए? मालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया, ओ इब्राहीम ओ इस्माइल, मेरा घर तुमने बनाना है। मौला बनाएंगे क्यों, मकसद क्या है? फरमाया ताकि तवाफ वाले तवाफ करें, एतकाफ वाले एतकाफ बैठे, रुकू और सुजूद वाले वहां रुकू और सुजूद करें। चुनाचे अल्लाह के खलील हजरत सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह दोनों तामीरे काबा पर मगन हो गए। लेकिन जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक भारी पत्थर उठाया, उठाते हुए आपका पेट मुबारक जख्मी हो गया। मालिक अर्ज़ो समा ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील हुक्म रब्बे खलील, हुक्म रब्बे जलील, जिब्रील जा, अब के मेरे इस्माइल की ड्यूटी नहीं है कि वो पत्थर ढोए, फरिश्तों की जमात लेके जाओ, अब पत्थर ढो के लाना तुम्हारा काम है, उन्हें जगह पर नस्ब करना मेरे खलील का काम है। चुनाचे अल्लाह की बताई हुई डिजाइनिंग पर, अल्लाह के बताए हुए नक्शे पर काबातुल्लाह की पहली मस्जिद की तामीर शुरू हुई। काबा तामीर होना शुरू हो गया, पहला घर तामीर होना शुरू हो गया। अब तामीर बढ़ती गई, अब दीवारें इतनी जितना जनाबे इस्माइल जनाबे हजरत इब्राहीम का कद। मौला अब क्या करें, अब यहाँ बुलंदी पे ये पत्थर कैसे रखें? मालिक अर्ज़ो समा ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को ये कमाल अता फरमाया, एक पत्थर को हुक्म दे दिया, ए पत्थर मेरा खलील तुझ पे खड़ा हो, जहां जहां उसकी मर्जी, जितना जितना उसकी मर्जी, वो चाहे तो तू बुलंद हो जा सीढ़ी की तरह, वो चाहे तो तू नीचे आ जा सीढ़ी की तरह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हैं, पत्थर कभी बड़ा कभी छोटा, मेरे तवज्जो से सुनना है आपने, ये बेजान पत्थर है, बेजान। नबी ऊपर खड़ा है, अल्लाह का खलील ऊपर खड़ा है, दिल करता है कि पत्थर ऊपर रखूं, लिफ्ट की तरह पत्थर ऊपर आए, हाय पत्थर ऊपर, दिल करता है नीचे उतरे, पत्थर नीचे। तामीर मुकम्मल हुई, उसी पत्थर पे खड़ा है रब का खलील, बड़े तवज्जो से सुनना है सब, उसी पत्थर पे। यार ये बार बार इशारे नहीं करें, जिसने बाहर जाना है वापस अंदर नहीं आए, उधर बाहर ही रहे, मेहरबानी है। डिस्टर्ब होता है ना, एक आध करते हो इशारा करते हो फिर उधर हो जाता है, ध्यान मेरी तरफ रखना। अल्लाह का खलील पत्थर पे खड़े हैं, तामीर मुकम्मल। बस बहुत बड़ी बात करने लगा, तामीर बोलिए, तामीर तो घर बनाया किसके लिए था? घर बना था तवाफ के लिए, घर बना था एतकाफ के लिए, घर बना था रुकू और सुजूद के लिए। लेकिन जब काबा मुकम्मल हो गया, रब के खलील ने उसी पत्थर पे खड़े होकर हाथ उठाए, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, उसी पत्थर पे खड़े होकर अल्लाह के खलील ने नमाज अभी नहीं शुरू की, तवाफ अभी शुरू नहीं किया, रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, बल्कि एक रसूल की आमद की दुआ के लिए हाथ उठा दिया रब के खलील। और दुआ क्या की? रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह इन मक्के वालों में एक शानों वाला रसूल मबूस फरमा, एक शानों वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक शानों वाला रसूल मबूस फरमा। रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्किहिम। उस रसूल की ये शान हो, उनमें से आए। भाई 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 बिस्मिल्लाह। वो रसूल कौन हो?
ان میں سے آئے، پر کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں پاک کرے، انہیں تعلیم کتاب و حکمت عطا فرمائے، پھر انہیں پاک کر دے۔ یہ خلیل اللہ نے کیا کیا؟ تیرے میرے رسول کے آنے کی دعا فرمائی۔ اور اگر مجھے سادہ لفظ بولنا ہے تو ذرا سوچنا ہے سب نے کہ جب حضرت خلیل اللہ نے شانوں والا رسول کہہ کر تیرے میرے نبی کے آنے کی دعا کی تھی تو حقیقت میں یہ کیا تھا؟ یہ تھا میلاد، کیونکہ ہم میلاد ذکر پیغمبر کو کہتے ہیں۔ تو تیرے میرے نبی کا ذکر کہاں شروع ہو رہا ہے؟ پہلی مسجد تعمیر، مجھے جملہ کہنا ہے، پہلی مسجد تعمیر ہے۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نماز۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ رکوع۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سجدہ۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ طواف۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف۔ پر خلیل اللہ افتتاح کر رہے ہیں ذکر محمد عربی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء کرام۔ بھئی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے میں نے لفظ بولا تھا کہ یہ رواج آ رہا ہے شروع سے کہ مسجدوں کا افتتاح امنا کے لال کے ذکر سے ہوتا ہے۔ چلیے، میرے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعا ابراہیم انا رویا امی رات ہند ولادتی۔ میرے مصطفیٰ نے ایک دن اپنے یاروں سے فرمایا میرے صحابہ، میں اپنی اماں جان کا وہ خواب ہوں کہ بوقت ولادت جو انہوں نے دیکھا، مہربانی میں وہ بتاؤں گا آگے کہ وہ کیا تھا، وہ انہوں نے کیا دیکھا۔ میں جناب خلیل اللہ کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے کعبے کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ ان مکے والوں میں، یار آہستہ بول رہے ہو پھر مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، یا اللہ ان مکے والوں میں نا ان مکے والوں میں ایک شانوں والا رسول بھیج۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جی کہ ایک نبی کو بھیج دے، ہم جیسے کو بھیج دے۔ خلیل کہہ رہا ہے کہ وہ آنے والا شانوں والا ہوگا، یعنی کہ خلیل اللہ بھی اس آنے والے مکی رسول کے بارے میں اپنی مثلیت نہیں بیان کر رہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ شانوں والا رسول، شانوں والا رسول، شانوں والا رسول۔ ایسا رسول بھیج جو قرآن کی آیتیں پڑھے، ایسا رسول بھیج جو انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے، ایسا رسول بھیج کہ جو انہیں پاک کرے، اور بھیج ان میں سے۔ بس اسی پہ آج میری گفتگو ہوگی، بتانے والا ہے آپ کو، بھیج ان میں سے، کن میں سے؟ مکے والوں میں سے۔ اللہ نے دعائے خلیل کو قبول کیا، پر تھوڑی سی ترتیب کو چینج کیا۔ خلیل اللہ نے کہا تھا یا اللہ مکے والوں میں سے بھیج، تو رب تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا آیا میرا شانوں والا رسول تم میں سے۔ ہائے 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 ہائے، مکے والوں کو جب میرے حضور آ گئے تو اللہ نے مکے والوں کو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا میرا شانوں والا رسول تم میں سے۔ توجہ ہے، تم میں سے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کیا دعا مانگی تھی؟ یا اللہ شانوں والا رسول بھیج مکے والوں میں سے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آیا شانوں والا رسول مکے والوں؟ مہربانی کرے نا یار، ہزاروں سالوں کے بعد اللہ کی خلیل کی دعا قبول ہوئی، اور مکے کے والوں میں اللہ نے میرے رسول کو بھیجا، اور شان والا رسول بھیج کے فرمایا آیا میرا شانوں والا رسول تم میں سے۔ یہاں علماء موجود ہیں، قرآن مجید برہان رشید کی قراتیں ہوتی ہیں، کہیں زبر ہوتی ہے کہیں زیر ہوتی ہے، وہ بیسیکلی بنیادی طور پر اختلاف قرات ہوتا ہے۔ تو ویسے یہ آیت کا لفظ کیا ہے؟ من انفسکم، اس کو انفسکم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ انفسکم بھی پڑھا جا سکتا ہے. انفسکم پڑھو تو معنی ہوگا تم میں سے، اور انفسکم پڑھو تو یہ انفس نفیس سے ہے. نفیس کہتے ہیں پاکیزہ کو. تو خلیل اللہ نے کہا تھا مکے والوں میں شانوں والا رسول بھیج. رب نے فرمایا خلیل بھیجوں گا ان میں سے، پر عاموں میں سے نہیں بھیجوں گا، ان کے چنے ہوئے پاکیزہ لوگوں میں سے شانوں والا رسول بھیجوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. واہ واہ. اسی لیے جب میرا نبی، میرا پیغمبر، اللہ کا حبیب دنیا میں آئے تو چار دانگے عالم گویا ایک کیفیت کا ظہور ہوا. گویا یہ شجر بھی کہہ رہے گے، حجر بھی بول رہے ہیں، چرند پرند درند ہر ایک کی زبان پر یہی نغمہ محبت جاری ہے. ہر چیز کہہ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان. بولنا ہے سب نے، سب تو اونچی شان والا آ گیا. مل کے سب تو اونچی ہو، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے آ گیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا شانوں والا رسول تم میں سے آیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سرور کونو مکانے جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا انا انفسکم نسبا و سہرا و حسبا. لوگوں میں بطور نسب کے، بطور حسب کے، بطور سسرال کے، میں بطور ننیال کے، بطور ددیال کے، بطور ذات کے، بطور سسرال کے، تم سب میں سے نفیس تر ہوں، نفیس ترین، پاکیزہ ترین. دوستان گرامی، میرے نبی کو اللہ نے انفس نفیس ترین بنایا ہے. تو پھر میرا نبی آیا مکے والوں میں، لیکن عام مکے والوں میں نہیں، بلکہ مکے والوں میں میرے نبی نے جن مکے والوں کی پشتوں میں اور رحموں میں سفر کیا وہ عام نہیں ہے، وہ چنے ہوئے ہیں، وہ خاص ہیں، وہ اخص الخواص ہیں. میرا نبی پاک باپوں کی پشتوں سے منتقل ہو کر پاک ماؤں کے رحموں میں پہنچے تو میرے رب قدیر نے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہزاروں سال کے اس سفر کے بعد پھر سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ کثیرا کے گھر میں 12 ربیع الاول کو جلوہ گری عطا فرمائی ہے. وہ پاک پشتے، وہ پاکیزہ نسب جس پر میرے نبی نے فخر کیا، میرے نبی نے فخر کیا. فرمایا لوگو میں نسب میں بھی تم سب سے بہترین ہوں، میں ذات کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں، میں ننہالی رشتوں کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں. اس کا معنی یہ ہے اللہ جسے نبی بناتا ہے، جسے نبی بناتا ہے، جسے نبوت کے نور کے لیے چنتا ہے، وہ ہستی ذات میں بھی بے مثال ہوتی ہے، حسب میں بھی بے مثال ہوتی ہے، نسب میں بھی بے مثال ہوتی ہے. میرے نبی کا نسب، میرا نبی معروف النسب،
मालूम नसब, मतलब क्या कि जिधर जिधर जिन जिन पुश्तों में मेरे नबी का सफर हुआ, अल्लाह ने उन पुश्तों को भी ऐसा मारूफ और मशहूर कर दिया कि आज सदियां बीत गई, हमें यहाँ बैठकर उनका नाम पता है कि कहाँ कहाँ मेरे मुस्तफा की जलवा गरी हुई है। आदम से शीश में ए शजरा में पढ़ने लगा, वैसे स्पेशल ऑफर का की जाती जी पढ़ो तो मैं फिर फीस रखता, वो तो खैर तन पता है मैं फीस किड़ी रखना, लेकिन बहरहाल मैं कोई ना कोई फीस में यहाँ मुकर्रर करता हूँ और उसके बाद फिर मैं ये शजरा सुनाता होता हूँ। वो तक को मैं फीस रखी यकीन जलसे जो ओ पकड़या गया वो साउंड डाला ते ओ फीस पहले मुन्या मन्या होना साउंड तक को थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी, ए मैं ता हाथ ला के तकिया कि तेरे कैंची शैंची तो नहीं पिया मारना, वो आगाज में है। तो बहरहाल कोई गल नहीं सरदार साहब, कोई गल नहीं, तुसी सिर तला ना करो, तुसा निशान रखे होया पर ऐसा वड्डा होने दो, कोई गल। इन्होंने भी जनाब अल्लाह सरदार ज़फ़रान साहब ने, इन्होंने भी एक दफा मेरे से वादा किया था, माशाल्लाह जलसे में ही हुआ था ना, तो माशाल्लाह कितना प्यारी लग रही है दाढ़ी, अगली दफा मैं आऊंगा ये और खूबसूरत होगी जिसको ये कंघी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं बात फीस की कर रहा था, तो चलो फिर फीस में मांगी लेवा भाई, बगैर फीस के तो मैं मेरी वो तुम पता है ना कि जड़ा बंदा कम फीस लेके कर दो और मुफ्ता करे तो फिर मजा नहीं आना। तो यार ये फीस है, शजरा सुनाने लगा हूं हुजूर का, देनी है आप लोगों ने, देनी है। और पैसे नहीं मांगना हो भराओ, तुसी परेशान हो गए हो, मैं पैसे नहीं मिलने। एक तेवे के 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना, पहली फीस ये है 100 दफा दुरूद शरीफ, और दूसरी ये है कि जिन्होंने दाढ़ियां मुन्नी हुई हैं हुजूर की सुन्नत को जनाब आप इस पर जनाब रोजाना सुबह शाम तुम इस पे उस्तरे चलाते हो, खुदा का वास्ते हुजूर की सुन्नत को पामाल मत करो, बल्कि अपने चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ियां सजाओ। मैं आगे चल के अर्ज करूंगा, हुजूर को रब ने हसीनों का बादशाह बनाया था, पर मेरे नबी के चेहरे पर कभी मक्खी नहीं बैठी, मच्छर नहीं बैठा, कभी छाई नहीं पड़ी, कभी फोड़ा नहीं निकला, कभी फिंसी नहीं निकली, कभी दाना नहीं निकला, कभी कोई दाग नहीं लगा, इतना साफ चेहरा था हुजूर का। साहबा फरमाते हैं हमें हुजूर के रुखसारों में अपनी तस्वीरें नजर आया करती थी, लेकिन इसके बावजूद हुजूर के चेहरे पर अल्लाह ने दाढ़ी के बाल उगाए। यार खुद सोचो, जिस चेहरे पे रब को छाई पसंद नहीं, दाना पसंद नहीं, कोई हल्का फुल्का दाग पसंद नहीं, कोई तिल पसंद नहीं है, तो उस रब को अपने महबूब के चेहरे पे जो बाल पसंद है वो बाल कितने पसंदीदा होंगे। इसलिए हमने ये तहिया करना है कि सिर्फ जलसे करना, तकरीरें सुनना, हलवा खा के या चावल खा के घर को चले जाना, लंगर खा के, यही कमाल नहीं है। जिस गांव में जिस इलाके में महफिल मिलाद हो, सुनने वालों पर कोई ना कोई असर हो, ताकि अगर कोई पूछे अरे भाई रनकोट की जामा मस्जिद के अंदर महफिल मिलाद हुई थी, क्या मिला? कोई तो कहे नबी का इश्क मिला, हुजूर का प्यार मिला, हुजूर की अज़मत का इजहार मिला, और फिर कोई अपने चेहरे पे हाथ रख के कहे वो मुझे ये मिला उसमें फिल्म मिलाद से, हुजूर की ये सुन्नत मिली है। तो फिर चलो मैं शजरा सुनाने लगूं, पर चलो पहले ये हाथ आपे चाहो ना, टाइम बहुत कम है। कौन कौन हो? माशाल्लाह मेरी आप पे नजर थी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ते रखियो भी अगली बार करे मेरे टा चढ़े हो तो फिर मैं वो तक को मैं साउंड लिया ना भुलिया तो तुम कि भुल लगना माशाल्लाह। तो ये आप ही हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाथ जरा चाहो ना, मैं तका आज में कितना काम किया, कितने बंदे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खुश होकर ये जिंदगी में अल्लाह मौके अता फरमाते हैं, जिन मौकों में इंसान को अल्लाह ताला, ये इंसान को अल्लाह ताला ऐसे मौके देता है कि वो अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। तो फिर आइए, मैं बता रहा था कि अल्लाह ने जिन पुश्तों में, अल्लाह करीम ने जिन पुश्तों में मेरे तेरे नबी के नूर को रखा है, वो पुश्तें भी चुनी हुई, वो माएं भी चुनी हुई, वो सारा के सारे का सारा नसब चुना हुआ है। मेरे नबी का नूर हजरत आदम से मुंतकिल हुआ जनाबे शीस में, शीस से मुंतकिल हुआ यानस में, यानस से कैनान में, कैनान से मिलाइल में, मिलाइल से बयारत में, बयारत से इदरीस में, इदरीस से मुतवश्शिक, मुतवश्शिक से लमकने एक नाम, लमकने एक नाम से नूह, नूह से साम, साम से दुल्हाब, दुल्हा से शाले, शाले से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रावा, रावा
ابا سے سارو، سارو سے ناخور، ناخور سے طارق، طارق سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے امام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے الحیسہ، الحیسہ سے الیسہ، الیسہ سے عود، عود سے اوا، اوا سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے ندار، ندار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور پھر 12 ربیع الاول ہوئی، عبداللہ سے میرا نبی سیدہ آمنہ کے بطن میں، اور 12 ربیع الاول کو جاکم رسول من انفسکم کا وعدہ پورا ہوا، کائنات میں نور ہی نور ہو گیا۔ کوئی پوچھے تو یہ روشنی کیسی، یہ رانائیاں کیسی، یہ رونقیں کیسی، یہ رنگ کیسے، یہ ستاروں کی چمک کیسی، یہ کلیوں کی چٹک کیسی، یہ کائنات میں یہ جشن کا یہ شور کیسا، تو جواب آتا ہے قد جاء محمد رسول اللہ، لوگو خوشیاں مناؤ کیونکہ محمد اللہ کا رسول آ گئے ہیں۔ سب تو اونچی شان والا آ گیا، بولنے سارے، سب تو اونچی شان والا، اونچے رتبے پا آ گیا، اونچے رتبے پاڑ والا آ گیا، او گل بن گئی ہے ہن تے یتیم دی، یتیم دی، یتیم دی، کیوں یتیماں نو گل لان والا آ گیا، بولو یتیماں نو گل لان والا آ گیا، او گل بن گئی ہے ہن تے غریب دی، غریب دی، غریب دی، کیوں غریباں نو گل لان والا آ گیا، ہوئے اونچے رتبے پاڑ والا آ گیا، او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے گئے، لیکن سنو سنو، اللہ نے سب سے عبادتوں میں سے بڑی عبادت نماز رکھی ہے۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سب سے بڑی عبادت نماز رکھی ہے، لیکن کبھی اگر غور تو کرو اس نماز میں ہے کیا، اس نماز میں ہے کیا۔ اس میں سب سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھ گئے، پھر یہاں ناف کے اوپر باندھے گئے، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قیام، پھر تشہد۔ اب سوال یہ ہے کہ ادھر یہ ہاتھ ادھر کیوں اٹھے، ایسے کیوں نہیں ہوئے، یہاں کیوں بندھے، یہاں کیوں نہیں ہوئے؟ صرف ایک جواب ہے، عبادت خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، طریقہ نبی کا ہے۔ گویا اللہ نے اہم ترین عبادت میں بھی تصور اپنے یار کر رکھا ہے، تاکہ جب کبھی کوئی نمازی نماز پڑھنے آئے پہلے منہ قبلے کی طرف کرے، پھر جب وہ اللہ اکبر کرے تو ذہن میں یہ تصور ہو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ کیوں؟ نبی نے یہاں تک اٹھائے ہیں، ہاتھوں کو یہاں ناف کے اوپر باندھنا ہے۔ کیوں؟ نبی نے یہاں تک باندھے ہیں۔ پھر جب نماز
نماز پڑھے، رکوع کرے، سجود کرے، اور پھر یہ نماز کی ڈیزائننگ دیکھیں. نماز کے اندر کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے، لیکن آپ جب یہاں گھٹنے توڑ کے تشہد میں بیٹھ گئے تو آپ پڑھنے لگ گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، پر کبھی بیٹھ کے سوچو تو نماز کی ڈیزائننگ کیسی، نماز کا طریقہ کیسا. عبادت اللہ کے لیے ہے، پر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نمازی سلام اس کے نبی پر بھیج رہا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ جو صرف توحید 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 کا نعرہ لگا کر رسالت کی عظمت کو گھٹانے کا کاروبار کرنے والے، ہم ان سے پوچھتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے تو پھر ذرا بتائیے اس عبادت میں نبی پر سلام کیوں؟ یار سوچو کبھی، اللہ کی عبادت ہے نا تو پھر اللہ کا نام ہو بیچ میں. میں ایسا نقطہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی اگر اس کو اپنے پلے باندھو گے آپ کو مزہ آتا رہے. قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ دھیان میری طرف رکھنا ہے. قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپاروں میں بنی اسرائیل کے کئی قصے ہیں. جناب لوط، جناب نوح علیہ السلام کی امتوں کے قصے ہیں. تقریباً 6666 آیتوں میں سے راؤنڈ اباؤٹ 1000 ابو آیتیں جو ہیں نا وہ صرف قصص ہیں، قصے. قصہ یونس، قصہ داؤد، قصہ ابراہیم، قصہ یوسف. کتنی آیتیں ہیں؟ 1000 کے قریب آیتیں. 6666 آیتوں میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کو کوئی عالم دین کہہ سکے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے نماز کا طریقہ بتایا. او چاچا جی ناراض نہیں ہو نا میرے اندر؟ او ادھر نہ کیا، ادھر دیکھنا جب وہاں اٹھ کے جا باہر. میں اس لڑکے کو 100 دفعہ کہوں او کھا لے تیس پوچھنا حضرت کے. یہ آپ کو مولوی بتاتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 300 سے زیادہ جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا. کدے ایک بار میں پوچھے مالکا 300 باری تو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، 10 پڑھا کیاں؟ پورے قرآن کو اٹھا کے پڑھو، کسی ایک سپارے کی، کسی ایک سورت کی، کسی ایک آیت میں بھی نماز پڑھنے کا کمپلیٹ طریقہ بیان نہیں کیا گیا. ورنہ ادھے رولے مک نہ جاوانا بھائی مسلمانوں دسو ہاتھ اتھے بننے کے اتھے بننے. اے جیلمی شیلمیاں دیاں دکاناں بند ہوئیاں پئیاں ہوا، رولے ختم. اسی پہ لڑائی ہو رہی ہے، اتھے بنو اتھے بنو، ہائیاں کرو، نمازہ بھیج کے کرو تو بعد یہی ہے نا. بولو بولو. تو کیا قرآن میں اگر پچھلی امتوں کے قصے بیان ہو سکتے ہیں، نماز کا سبق بیان نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا تھا نا، پر اللہ نے نہیں کیا. تو جدو نہیں کیتا تو نواں قرآن تے اسی لے نہیں سکتے ہیں. قرآن وہی ہے جو اتر گیا ہمارے نبی پر. ہمارا نبی آخری نبی ہے، اب قیامت تک دور میرے حضور کا ہے. ہمارے نبی پاک خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. ہمارے آقا آخری نبی ہے. توجہ ہے نا سب کی؟ اثر کا ٹائم کس وقت ہے؟ 4:30 نماز ہے نا. ویسے آخری ٹائم کیا ہے؟ 5:40. 5 بجے تک ٹائم ہے بلا کراہیت. یہ بھی ذہن میں رکھیں.
تو بہرحال میں موضوع کو تھوڑا سا آگے لے جا کر ہم نماز اکٹھی پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، اور یہ بھی ایک ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ حضور کا ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ باجماعت نماز بھی. اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بعض لوگوں نے کڑیاں سیٹ کی ہوتی ہیں نا اتنے بجے، یہ کوئی شرعی نہیں ہے. حضور کے دور میں کبھی پہلے وقت پر پڑھی جاتی، کبھی نماز آخری وقت پر پڑھی جاتی. حضور نے خود کبھی پہلے وقت پہ پڑھی، کبھی آخری وقت پر. پتہ ہے کیوں؟ کہ اگر کوئی پہلے پڑھے اس کو بھی سنت کا ثواب مل جائے، کوئی آخر میں پڑھ لے اس کو بھی سنت کا ثواب مل جائے. اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ پورے قرآن کے اندر 114 سورتیں، 6600 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں، پر ایک سورت میں بھی، ایک آیت میں بھی کمپلیٹ طریقہ نماز پڑھنے کا اللہ نے بیان. اللہ اگر چاہتا تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کر دیتا، پر جب صحابہ کرام کو اللہ کے قرآن نے آرڈر دیا نماز پڑھو، تو صحابہ نے حضور سے پوچھنا تھا یا رسول اللہ کہہ رہے پڑھو، کنج پڑھیے. میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. عبادت خدا کی تھی تو طریقہ بھی تو خدا بتاتا، طریقہ اللہ بھیج دیتا نا آیت میں، یوں ہاتھ رکھو یوں پڑھو. او بھائی آدھے صفحے پہ پوری نماز آ جاتی، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. پر رب نے کہا نماز پڑھو، پر کیسے پڑھے؟ کہا جیسے میرا نبی پڑھے. کیسے پڑھو؟ جیسے میرا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک نکتہ دیا کرتا ہوں، وہ رب ہے، اس نے ہمیں عبادتیں کروائیں تو نبی کو چھوڑ کے نہیں. اس نے کہا نماز پڑھو، پر بیچ میں نبی کو رکھا. نبی کی طرح پڑھو، میری عبادت کرو نبی کی طرح. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جب ہم سے وہ جو مانگ رہا ہے نا کہ عمل کرو، تو کیسے کرو؟ نبی کو بیچ میں رکھا. کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں، وہ رب ہو کر ہم سے مانگ رہے ہیں تو نبی کو بیچ میں رکھ رہا ہے. ہم بندے ہو کر اسے مانگ رہے ہیں تو ڈائریکٹ چل رہے ہیں، ہم نبی کو بیچ میں کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس لیے میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، او ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میری بارگاہ میں آؤ تو کسی وسیلے سے آؤ. ہم کہتے ہیں کائنات میں بڑے بڑے وسیلے ہیں، نیک عمل بھی وسیلہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیک عمل بھی وسیلہ ہے، مقدس مقام بھی وسیلہ ہے، مقدس نام بھی وسیلہ ہے، مقدس دن بھی وسیلہ ہے، مقدس وقت بھی وسیلہ ہے. پر ان سارے وسیلوں سے بڑا وسیلہ وہ ہے جس کے وسیلے سے یہ وقت بھی مقدس ہوا، یہ زمانہ بھی مقدس ہوا، یہ مقام بھی مقدس ہوا، اور اس وسیلے کا نام ہے محمد الرسول اللہ. تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھے کو، ہے عمر لاکھوں برس گی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. مل کے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے
بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا واللہ برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا لقد جاءكم رسول من انفسكم شانوں والا رسول مکے والوں میں بھیج رب نے فرمایا خلیلا او میرے پیارے خلیل مکے والوں میں بھیجوں گا پر ان میں سے بھیجوں گا جو پاکیزہ تر ہوں گے اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا نسب پاک ہے ہمارے نبی کا اونچا بولو ہمارے نبی کا پورا نسب پاک ہے حضور کی اللہ نے نسلوں کو پاک رکھا ہے میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اور وہ موقع پر اچھی لگتی ہے لوگوں کو قاری وقار صاحب پانی پلا دیں آپ اگر مہربانی فرمائیں نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ہے اب وہ جتنی دیر آئے گا اتنی دیر تقریر آدھی ہو جائے گی میں سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں میں اکثر یہ مثال دیتا ہوتا ہوں گاؤں کی جنگل میں رہنے والی اس ان پڑھ اور جاہل بڈھی سے جس نے کسی مدرسے میں کسی سکول میں کچھ بھی نہیں پڑھا اس سے بھی اگر کہو کہ ماسی خالہ چاچی مامی پانی پلا تو سب تو پہلے وہ کیا کر دیئے پانڈا توندی ہے یار گل سنو میں اپنے علاقے چاہیا نا تو میں نے دسو بھائی میں غلط گل کر رہے ہیں یا صحیح گل کر رہے ہیں بولو نا بھائی صحیح ہے دنیا میں اگر آپ کسی بھی پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی شخص سے آپ پانی مانگو گے وہ پانی گلاس میں بعد میں ڈالے گا ماشاءاللہ آخر تک بولو کیا کرے گا گلاس کو پہلے دیکھے گا اگر گندا گلاس ہوا پانی نہیں ڈالے گا اچھا پانی تو چلو ہو گیا نا جی سستا اگر جلدی میں ڈال بھی دیا بیچ میں سے ٹنکا شنکا کو گند نکل آیا اس کو پھینک دیتا ہے تو دسو دودھ پانو ہوئے او بھائی جان نہیں چاہیے بیٹھو اگر دودھ چاہیے ہو بولے نا دودھ چاہیے ہو تو دودھ چونکہ پانی سے مہنگا ہے اس کو سب سے پہلے برتن کو خام خواہ پہلے چیک کریں گے کیونکہ پانی دے بندہ ڈول دینا دودھ اور اگر وہاں دودھ کی جگہ اور کوئی قیمتی چیز ہو شہد ہو تو اس کو تو 3 برتنوں کو پہلے خوب دھو کے خشک کر کے ڈالتے ہیں پر ڈڑارا نہ ہوئے پیرو کیا خیال ہے ہمارا پیار ہے آپس میں تو ایک وہ کدے کدے میرے نہ مزاق کرتے آؤ نا جی کوئی شہد کھلاؤں پر آج تک انہیں دیتا کوئی نہیں امید ہے کہ آج میں جاساں دربار تے جانے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہو ہی جاسی کام یہ پیار ہے ہمارا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آستانہ عالیہ بٹنگی شریف کی رونق ہے قبلہ سید تصور شاہد ہمیں وقت پہ لوگوں کی قدر نہیں ہوتی ان علاقوں میں ان کا وجود غنیمت ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے ان کی ذات کے ذریعے اللہ نے ان علاقوں کو ہر گند سے اور ہر فتنے سے بچا کے رکھا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے وجود مسعود کی برکتیں کہ جگہ جگہ پر آج اللہ کے دین کی بہاریں جاری ہیں تو خیر میں بات کر رہا تھا جتنا قیمتی مشروب ہوگا اتنی قیمتی اس کو صاف کر کے برتن اس کے اندر ڈالا جائے گا
اب توجہ ہے سب کی، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، او میں اور آپ اور گاؤں کی دیہات کی بڈھی کو تو پتہ ہے پانی ڈالنا ہے ظرف میں تو اسے صاف کرنا ہے. جس رب نے اپنے نبی کا نور جن پشتوں میں رکھا ہوگا انہیں کتنا پاک رکھا ہوگا اور انہیں کتنا صاف رکھا ہوگا. تو پھر مجھے میرا دل کر رہا ہے ہم یہ پڑھیں نا اور آپ بھی مل کے پڑھ لیں کہ سب تو اونچی شان والا آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت قبلہ پیر طریقت مجاہد اہل سنت فخر العلماء والمشائخ فخر السادات رونق تو سادات توری شریف حضرت قبلہ پیر سید جابر حسین شاہ صاحب کاظمی، آپ ہماری محفل کی رونق بنے اور ان کے ساتھ ہمارے علاقے ہماری اس یونین کونسل کی آن شان بلکہ اس پورے ریجن کی آن اور شان حضرت محترم استاد العلماء مولانا ڈاکٹر فیاض عزیز قریشی، یہ نا کہ ٹھیک ہونا چاہیے نا، فیاض عزیز قریشی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. یہ یقیناً ان علاقوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مضبوطی کے ساتھ یہ ہستیاں دین کا کام کر رہی ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے. اور حضرت قبلہ شاہ جی اسلام آباد سے سفر کر کے یہاں تشریف فرما ہوئے، تو میں اپنی گفتگو کو بس اختتام کی طرف لے کے جانے لگا ہوں. تو پھر مل کے اسی چنتے لے کے آنے سب تو اونچی شان والا آ گیا. سب تو اونچی شان والا آ گیا. اونچے رتبے پان والا آ گیا. اونچے رتبے پان والا آ گیا. میرا نبی اس کائنات میں اللہ کے وجود پر دلیل بن کے آیا، رسول بن کے آیا، نبی بن کے آیا، نور بن کے آیا، حبیب بن کے آیا، رسول بن کے آیا. کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی. 40 سالوں کے بعد اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سالوں کے بعد اللہ نے انہیں نبوت کا نور دیا. پھر اللہ نے طور پہ بلایا، طور پہ بلا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 راتیں یہاں چلا لگاؤ. کتنا؟ 40 راتیں اللہ کے کلیم نے طور کے اوپر قیام فرمایا، قعود فرمایا، عبادت کی، چلا لگایا. کتنا؟ 40 راتیں اللہ کے نبی نے طور کے اوپر جا کر اللہ کی عبادت کی. پھر 40 راتیں لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم بتا ذرا یہ تیرے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ عرض کیا مالکہ یہ تو ڈنڈا ہے، میرا سوٹا ہے، میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں. ولی فیہ مارب اخری، اس کے اندر اور بھی مجھے کئی نفع ملتے ہیں. فرمایا یہ تیرا ہاتھ جو ہے اسے اپنی بغل کے نیچے لے جا. وہ بغل کے نیچے لے کے گئے، باہر نکالا، روشن تھا، بیدال للناظرین، روشن تھا ان کا ہاتھ. فرمایا یہ جو تیرا ڈنڈا ہے اس کو پھینکا تو وہ سانپ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاض بشریت تھوڑا پیچھے ہٹے ڈر کے. فرمایا نہیں، خذھا ولا تخف، اسے پکڑ، ڈرنا نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اسے پکڑا، وہ واپس سوٹا بن گیا وہ سانپ. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں دے کے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف ٹکرا جا موسیٰ. فرعون سرکشی پہ اتر آیا. تیرے پاس تیری طاقت یہ فضانے کا برہانانے من ربک الی فرعون وملائی. اے پیارے قریب، تیرے اللہ کی طرف سے تجھے یہ 2 برہانے دی جاتی ہیں. جا فرعون اور اس کے لشکر سے ٹکرا جا. کتنی؟ 2 برہانے.
برہانے دی جاتی ہیں، جا یہ برہانے لے جا، ید بیضا لے جا، عصائے موسوی لے جا، ٹکرا جا کر فرعون سے۔ تو جناب کلیم کو 40 سال گزرنے کے بعد 40 راتیں طور پہ بٹھا کے 2 برہانے دے کر بھیجا، 40 سالوں بعد۔ اور جب ہمارے نبی کی باری آئی، فرمایا یہ جو آمنہ کے گھر میں آیا ہے نا، یہ جو آمنہ کے گھر میں آیا ہے نا، تو جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور یہ آیا ہی اللہ کی طرف سے برہان بن کے ہے، اللہ کی طرف سے دلیل بن کے ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے میرا نبی آ کر برہان نہیں بنا، برہان بن کے آیا، آ کر نبی نہیں، نبی بن کے آیا، آ کر کلیم نہیں، کلیم بن کے آیا، حبیب بن کے آیا، رسول بن کے آیا، نور بن کے آیا، منیر بن کے آیا، مبشر بن کے آیا، نذیر داعی اللہ بن کے آیا۔ الغرض میرے مصطفیٰ آئے تو وہ ایک محمد بن عبداللہ، ایک بچہ عبداللہ کا بیٹا نہیں آیا، بلکہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ محمد رسول اللہ کی خوشیاں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ او جناب وہ تو اس وقت آئے تھے، خوشیاں آج کیسے؟ قرآن تو صدیوں پہلے نازل ہوا تھا، تو آج لیلۃ القدر کی خوشیاں اور جشن نزول قرآن کیسے؟ کہ نہیں، وہ تصور ہے۔ تو جیسے قرآن کا نزول کا تصور ہمارا دل خوش کرتا ہے، ویسے آمنہ کے لال کی آمد کا تصور ہمارا دل خوش کرتا ہے۔ اور دل خوش ہوئے تو چہرے تے بھی پتہ لگتا ہے بندہ خوش ہے۔ نہیں، خوشی تو ہمیں بھی ہے، تو جب لو خوشی ہے نے تو دا اظہار بھی ہے۔ او بھائی اگر خوشی ہے اسی بھی خوش ہیں، خوش اسی نہیں ہیں۔ وہ حضرت تو جڑے خوش ہیں انہوں نے چنڈیاں لائیاں، انہوں نے پھول سٹے، وہ جناب اور انہوں دے زبانہ تا درود ہے، نبی نبی ہے، اے لنگر پکائے نے، کھانے پکائے نے۔ تساں دی خوشی کڑی جڑی تسی اندر ہی ٹھڈا وچ پا کے تے اسیاں پہ اندر واشنگ مشیناں نال لکاندے ہو پہ توندے ہو پہ توندے حضور کڈو نا باہر، اسی نہیں تکاں کڑی خوشی ہے جڑی تواڈے بوتھے تے نظر نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور میلاد ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نبی سے بھی پیار کرنا ہے، جس دن نبی آیا اس دن سے بھی پیار کرنا ہے، جس شہر میں نبی آیا اس شہر سے بھی پیار کرنا ہے، جس خاندان میں نبی آیا جی 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 آؤ نا، ایتے ہو ہی نہیں سکتا۔ آج رات میں اٹک میں میرا پروگرام تھا تو وہاں ڈپٹی وزیر اعظم اور جرنل شرنل کافی سارے بیٹھے، وہ دیکھو گا آپ نے لائیو ٹی وی پہ چل رہا تھا۔ تو منو ایک تانوں پتہ ہے پھر جی جائی ذرا بندے نوں آئیاں کر کے بولنا پہندے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہوتے ہیں نا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، پھر اگر وزیر اعظم بیٹھا ہوئے، ڈپٹی وزیر اعظم ہوئے، کوئی 15-20 ایم این اے ہون تے جی جرنل شرنل ہون، تے پھر وہ تھوڑا جا کہتے ہیں آپ چھوڑو جڑے کرانے والے ہوندے نا، یہ ہن ذرا جا میں گل کیتی ہے نا تو سجے کھبے تھوڑا جا
گل سنو ہوں میں بڈھ ہو گیا تقریر کر کر کا ماں پتہ لگ رہا کہ بندہ کی چاہ رہا ہے گل سمجھ آئی اچھا میں جی اپنی اندر دی گل کر کے میں تقریر مکان لگا تو تقریر ہوئی نہ پوری تو آخر تک جلے میں آخری گلاں کرن لگا تے وہ ساگ ڈار وغیرہ سارے تھے تو میں گل مکانے تو پہلے میں کہ ایک کیسے ہو سکتا ہے حنیف قریشی تقریر کرے تو علی علی نہ ہوئے میں نے کہا اس لیے کہ یہاں وزیر اعظم ڈپٹی وزیر اعظم بیٹھا ہے یا وزیر بیٹھے ہیں یا جرنل بیٹھے ہیں حنیف قریشی علی علی چھڑ دے سی میں کہا پتر ساڑھے جنازے میں چوی علی علی دیاں آوازاں آڑیاں ہے اس لیے کہ علی مصطفیٰ کا ویر ہے علی ہر سنی کا پیر ہے علی تاجدار حل عطا ہے علی شیر خدا ہے علی مشکل کشا ہے علی غالب علی کل غالب ہے علی امام المشارق والمغارب ہے علی اسد اللہ غالب ہے علی صحابی رسول ہے داماد پیغمبر ہے آپ کے دائیں بائیں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کو بخار ہے کہ نہیں بخار کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے اور اگر مزید کسی کے اندر کے جراثیم چیک کرنے تو اس کے لیے اسپیشل قسم کی مشین ہوتی ہے جہاں خون ڈالنا پڑتا ہے تو قطرہ ڈلے گا وہ بتا دے گی اس کے اندر جناب اس کا جناب LT کتنا ہے LFT کتنا ہے LFT کے یعنی وہ لیور فنکشنل ٹیسٹ ہوتے ہیں LT کتنا الکلین کتنا ہے وہ سارا کچھ آ جائے گا اس کا جناب بلڈ کے اندر کیا کیا ہے تھوڑا سا رزلٹ آئے گا دیکھ کے حضرت تو شوگر ہو گئے حضرت تو بی پی فلاں سارا بتاؤ نا یہی ہوتا ہے بولو 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 جلدی تو یار بات یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا دین ہے تو جو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جو اندر کی بیماریاں ہیں ان کے لیے مشین بنا دی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے اندر کی بیماریوں کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہ بتایا ہو اور بھائی جو ڈاکٹروں کا سبجیکٹ کیا ہے جسم تو جسم کے اندر کی بیماریوں کے لیے انہوں نے کیا بنا دی مشین ہے وہ اندر ہر چیز کو چیک کر کے بتاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باطن کے تزکیے کے لیے تشریف لائے تو تزکیہ کب ہوگا کہ جب اندر بیماری نہیں ہوگی اندر نجاست نہیں ہوگی تو یار اس کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی تو ہونا چاہیے کوئی مشین ہونی چاہیے کہ جس پہ پتا چلے کہ اس کا اندر پاک ہے یا اس کے اندر کوئی جراثیم موجود ہیں میرے رسول نے صدیوں پہلے ایک کسوٹی کا اعلان کر دیا تھا فرمایا تھا یا علی یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق اے علی تیری ذات ایمان اور نفاق کو ٹیسٹ کرنے کی کسوٹی ہے جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا تو آج رنکوٹ کے اس مقام پر یہ ہمارے اپنا علاقے ہمارے یہاں یہ ہواؤں میں سانسیں لے کر ہم بڑے ہوئے ہیں خدا کی قسم یہاں سادات توری کا فیضان ہے یہاں سادات سرکار پیر تقی شاہ سرکار کا فیضان ہے یہاں بابا جی سرکار بٹنگی والوں کا فیضان ہے ہاں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس جگہ پر جیسے کہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں جس جگہ پر اہل اللہ بیٹھے ہوں ان کی سانسوں کی مہک میں اتنی برکت ہوتی ہے اللہ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے یہ ہزاروں لاکھوں الحمدللہ مجھے اپنے ہمارے کئی اپوننٹ پارٹیاں ہیں نا تو وہ کہتی ہیں فلاں فلاں میں نے کہا بیٹا جو ہمارے آبائی علاقے ہیں نا وہاں سیدھے سیدھے کٹر قسم کے مسلمان رہتے ہیں ان کے دلوں میں کسی مقدس ہستی کا بغض نہیں ہے ان کے دلوں میں نبیوں کا ادب ہے صحابہ کا ادب ہے اہل بیت کا ادب ہے ولیوں کا اچھیاں بولو ولیوں کا ہم مانگتے اللہ سے ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ سب کی سنتا نہیں ہے وہ چلا للہ چبل ہے جڑا کہندے اللہ سب کی نہیں سنتا اللہ سب کی سنتا ہے
ویرو اللہ اپنی بولی بولو اللہ سارے دی سندا ہے اللہ جی سندا سارے دی ہے پر مندا کسے کسے دی ہے جی 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 سندا اچھا بولو سندا پر مندا تو جنہاں دیاں مندا ہے نا وہ آتا ہے تسی انہاں دے لڑ لگو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ خود سانو کہہ رہے ہیں میرے کول آؤ تو کسا دے لڑ لگ گیا میں رات کو میں نے ادھر بھی تقریر میں ایک مثال دی میں کہ جی میں تھے آیا ہوں راجہ صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے تو میں نے کہا جناب ہم یہاں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو ایڈریس بتایا انہوں نے کہا ہنج مڑنا ہے تو لیفٹ اندر آسو تو میں کہا جی میں آکھا ماں تے کھبے پاسے نال کافی نفرت ہے میں تو ٹرن لیفٹ نہیں لینا میں سجے ہی مڑنا تو میں کہا دسو میں صبح تک بھی اتھے پہنچ سکتا سا تو میں سجے مڑا تو سیدھا پشور ہو اگا افغانستان جتھے اگے ہی کیونکہ میں مڑنا جی نہیں تو پھر میں صبح کیا 10 مہینوں تک بھی میں وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا قصور کتنا ہے کہ گالی تو نہیں منی ہے کہ ٹرن غلط کدہ ہے حضرت صاحب جی بندے دے دسے دا ہے کہ ٹرن غلط کہنو تو بندہ مہینیاں تا ہزاراں میلاں دور ہو جاندہ ہے تو جی خدا دا دسیا دا غلط ٹرن لے لو تو پھر دسو کتنے دور چلے جا سو یہی بات ہے کہ جس رب کو ہم نے ملنا ہے وہ رب کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ او میرے بندو ایمان والو نماز پڑھنے والو روزہ رکھنے والو اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو اور پھر میری بارگاہ میں کوئی وسیلہ لے کے آؤ تو کائنات میں سارے ہی وسیلے ہیں ولی بھی نیک دعائیں بھی نیک اعمال بھی نیک مقامات بھی نیک وقت بھی پاک جگہیں بھی ولی بھی صحابی بھی بول دے جاؤ نا یار صحابی بھی نبی بھی آدم نبی نو نبی ادریس نبی تو سارے نبی وسیلہ تو ہے کہ او ذات ہے جیڑی انہا ساریاں وسیلیاں دا بھی وسیلہ ہے او ذات کون سی ہے وہ زہرہ کے بابا حسنین کے نانا حیدر کرار کے ویر ہم سنیوں کے پیر حضرت محمد مصطفیٰ ہیں جن کے ہم امتی ہیں جن کے ہم امتی اور کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمیں فخر ہے ہمارا نبی سونیاں میں جو ساریاں تو وڈا سونا طاقتوروں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اللہ کے قریبیوں میں سے اللہ کا سب سے قریبی شانوں میں جس کی شانیں سب سے بلند ہیں جس کی پاور اتنی ہے انگلی کا اشارہ کرے چاند کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے ہاتھ کا اشارہ کرے سورج واپس پلٹ کے آ جاتا ہے جو اشارہ کرے تو درخت جڑیں کھینچتے ہوئے دوڑ کے آ جاتے ہیں پتھروں کو کہے تو پتھر نہر کے اوپر تیرتے ہوئے آ جاتے ہیں سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا یار بھائی پھر بولیے سبحان اللہ اکرمہ بن ابی جہل نے حضور سے وہ بھاگ گیا چونکہ جب اسے پتا چلا کہ حضور نے قتل کرنے کا حکم دے دیے یہ بھاگ گیا تو ایک دن یہ ایک مقام پر بیٹھا تھا تو حضور پاس گئے نہر کے کنارے پانی تھا تو حضور نے فرمایا اکرمہ اسلام قبول کر لے کامیاب ہو جائے گا یہ امام راضی نے اس کو تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا تو اکرمہ کہنے لگا اے محمد میں کلمہ تو پڑھوں گا پر کچھ دکھاؤ تو حضور نے فرمایا بول کیا کہتا ہے کہنے لگا وہ جو سامنے پتھر ہے نا وہ پہاڑی پہ اسے بلائیں اور وہ تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے نہر سے ادھر تو میں کلمہ پڑھوں گا حضور نے فرمایا بس کہا جی بس تو میرے نبی نے بلایا نہیں او پتھر ادھر آ نہیں ادھر فاشار النبی الی الحجر حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تو پتھر جو ہے نا وہ اوپر سے ٹوٹا نیچے آیا پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور کے پاس آ گیا میرے نبی نے فرمایا اکرمہ کافی ہے یا کچھ اور بھی کروں کہنے لگا جی اب اس کو جہاں سے آیا تھا وہاں واپس بھیج دیں اب حضور بولے فرمایا جدھر سے آیا ادھر چلا جا اب دوبارہ پتھر جناب تیرتا ہوا گیا پہلے نیچے اترا تھا اب چڑھائی چڑھ کے جدھر سے آیا تھا وہاں پہ جا کے فٹ ہو گیا
میرے خیال میں بات بڑی تھوڑی سی ہے پر بات سمجھنے کے لائق ہے. ذرا سوال یہ ہے کہ اکرمہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا، بہت بڑا بندہ تھا، یہ بھی مکے کا سیاح ترین آدمی تھا، اور بعد میں جب یہ اسلام قبول کیا تو اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اکرمہ کے قدموں کی خاک پر حنیف قریشی قربان ہو جائے. لیکن جب واقعہ بھی آپ مسلمان نہیں ہوئے اس کی بات کر رہا ہوں تو بڑا سیاح آدمی ہے. اس نے سوچا ہوگا نمبر 1 وٹا، وٹے دے کان کوئی نہیں. محمد نے اگر بلایا تو وہ سنے گا نہیں، تو سنے گا نہیں تو آرڈر نہیں مانے گا، اور اگر سن بھی لیا آرڈر مان بھی لیا تو بٹے کدو پانیاں تے ترے، پانی میں ڈوب جائے گا. اور پھر جب اس نے دیکھا حضور نے صرف بلایا نہیں اشارہ کیا، حضور نے گویا زبان سے نہیں بلایا، اشارہ کر کے بتایا اوے تو کہتے دے کان نہیں تے سن نہیں سکدا، اسی انہوں نے سنن تے چھڑ اسی تکا بھی سکتے ہیں بغیر آنکھوں کے. اب جب وہ آیا اب اس کے ذہن میں کیا تھا؟ چلو جی اس کو واپس بھیجو. اب اس کے ذہن میں یہی تھا چلو اب آ تو گئے، پتھر کدوں چڑھائی چڑھے، نیچے تو اتر سکتے ہیں پر اوپر تو نہیں چڑھ سکتے. پر میرے مصطفیٰ کریم نے جب اس کو حکم دیا وہ واپس چڑھائی بھی چڑھ گیا. اور پیر سید نصیر الدین نصیر اللہ انہیں غری کے رحمت فرمائے. ایک بات تو ہے نا، پتھر کا تو کام ہے ڈوبنا، لوہے کو پھینکو گے لوہا ڈوب جائے گا، پانی میں پتھر کو پھینکو گے پتھر ڈوب جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پتھر کیوں نہیں ڈوبا؟ ایک جملہ اور میری تقریر یہیں پہ ختم. دھیان ہے تسی سارے میرے در دیکھ رہے ہو؟ اچھا پھر میرے در ہی دیکھتے رہے ہو تو پھر میں کوئی گل تم دسنا کوئی اتنے ایکٹنگ نہیں ہے، اس وچ کوئی گلاں نہیں. ماجد صاحب سے دیو کبھی ہو نہیں میں مثال دے رہا ہوں. ایک منٹ، یہ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے میں نے لفظ ماجد صاحب بول کر ماجد صاحب کو دیکھا، تسی سارے کدھر دیکھن پہ گئے ہو؟ وہ پائی تسوں ادھر کیوں دکھے؟ آپ نے ادھر کیوں دیکھا ہے؟ آپ کہیں جی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر مڑے ہم بھی ادھر مڑ گئے. بس کچھ سمجھانے لگا ہوں میں کچھ سمجھانے لگا ہوں. حضور دیکھ رہے ہیں کس کو؟ پتھر کو. اس نے کیا کہا؟ پتھر کو بلائیں. تو حضور نے کیا کیا؟ ادھر میرے در دیکھو، اشارہ کیا. اب پتھر نیچے اترا، لڑکا پانی پہ آیا. میرے در دیکھو، پانی پہ آیا پتھر، اوپر سے نیچے نہر کے اوپر پھر حضور کے پاس. دھیان میرے طرف دیکھنا، نیچے گرا کس پہ آیا؟ ادھر میرے در دیکھو. نہیں سمجھ آئی؟ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو میں کیسے سمجھاؤں؟ مطلب یہ ہے حضور نے پتھر پہ نظر ڈالی، اسے بلایا، وہ نیچے آیا، پھر پانی پہ تیرتا ہوا آیا. ڈوبا کیوں نہیں؟ پیر نصیر الدین نصیر ایک فلسفہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ڈوبدا تان کہ نبی دی نظر نہ ہوندی، نبی نے نظر رکھی تھی اس لیے ڈوب نہیں سکا. تو پیر سید نصیر الدین نصیر وہ کیا کہتے ہیں؟ کشتیاں اپنی کناروں پہ لگائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. تو ہم اس نبی کے امت تھے. آج کے میلاد کا پیغام یہ ہے 5 وقت کی نماز کو اپنائیں. جنہوں نے وعدہ کیے داڑھی رکھنے کا تو کوئی ایک دو اور عید کو اس بعد بھی تو میں تقریر کی تھی نا. تو اب کوئی وہ بندے کے جو کہتے ہیں ہن ساڈے دل وچ بھی آ گئی ہے اسی بھی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو جنہ ہن منی ہیں وہ چاہو نہ جنے پترو جنہ پہلے داڑھی رکھی ہے انہیں، ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے.
تو میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کسی کی منڈی ہوئی داڑھی دیکھ کر اس کو عشق رسول کا تانا نہیں دینا. کیا پتا جسے آپ سمجھ رہے ہو اس میں عشق نہیں ہے وہ جاگ ہو جانے ہیں بچے. وہ راتوں کو جاگ جاگ کر حضور کے عشق میں آنسو بہاتا ہو. تو اس لیے ہم نفرت کسی داڑھی مننے سے نہیں کرتے ہیں، پر ہم چاہتے ہیں کہ ساری حضور کی امت حضور کی سنتوں پر عمل کرے. 5 وقت کی نماز، ہاں تو مسجد بنا دینا کافی نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ مسجد کو آباد کریں. مسجدوں کا حساب بھی بڑا سخت ہوتا ہے. علماء کی خدمت کریں. کتنی تنخواہ رکھی ہے مولوی صاحب؟ چلو کچھ نہ کچھ مناسب ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ورنہ آج کل تے کم پہلا شہریں چس کو کم بڑا یہ جو علماء کرام دیہاتوں میں نا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں تالا جڑے شہراں چ انہاں پوچھ کے نو تو ہن لطیفہ ایک سنانا تک لطیفہ ہے یا لطیفہ نہیں، پر چلو سارے کان کھل سن. 5 سالاں بعد مولوی صاحب دی 3000 روپے تنخواہ بدی تو انہاں دی کل تنخواہ ہوئی 5000. کتنی؟ انہاں جمعے والے داڑے دعا کیتی، انہاں آکھیا لوگو ہاتھ چاہو تو دعا کرو اللہ تعالیٰ جڑے میری کمیٹی دے ممبر ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، اللہ انہاں دے پتراں پتریاں دیاں نوکریاں لاوے اور او نوکریاں لاوے جنہاں دی اتنی تنخواہ ہے جتنی میری ہے. کسے آمین نہیں کیتے؟ تو خود سوچیں اگر ہمارے 20-30 ہزار روپے صرف دودھ کا بل بنتا ہے تو امام مسجد اپنے 20-25-30 ہزار روپے کیسے گزارا کرے؟ صرف تنخواہوں پر ہی نہ رکھیں، معمول بنا لیں. جمعے پہ آئیں آتے ہوئے کوئی 100-500 آتے ہوئے خدمت لے کے آئیں. امام کا دل خوش ہوگا، وہ حضور کے دین کا خادم ہے، خدا پاک خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ حضور خوش ہو جائے. علماء کی عزت کریں. بہت مشکل ہے لیکن یہ آپ اس کو نا جڑے تسی 30,000 دیں دے ہو، اتنے کئی علماء بیٹھے نے کہ جڑے حضرت صاحب تنخواہ کتنی تسیں دی؟ اچھا عمرے کتنے کر رہے ہو؟ 35-40 ہزار تنخواہ حضرت صاحب دی، تیاں بچے بیوی سارا کچھ ہے تو 5 عمرے بھی کر آئے. تو ہوں اتنے جڑے بندے بیٹھے ہو جنہیں 2-2 لاکھ تنخواہ میں انہوں کو پوچھیں تسی کتنے عمرے کیتے؟ اللہ تعالیٰ بلاوے دی دیر ہے، بلاوے دی نہیں حضرت، تسی بھی کچھ حرکت کرو، بلاوا ہو جاندے. بندہ آپ دل بدنیت تو ہوتا دے ٹہر انج نہیں ہوتا. بلاوے دی دیر ہے، کچھ اندر کام کرو. حضور نے فرمایا عمروں کی کثرت رکھو، عمرے کرو، یہ رزق میں برکتیں پیدا کر. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا عمرے پہ جس طرح زکوٰۃ نکالو تو پیسہ بڑھتا ہے، عمرے پہ خرچہ کرو تو پیسہ بڑھتا ہے. اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتے ہو چالیاں کہ اساں بھی کئی پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو جلے ایسی کوئی دستے ہیں نا یہ پھر سمجھ نہیں آئی یہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں اور یہ کدھر سے ہے. میں کہ پتر اللہ دا دین ہے. وہ ایک دفعہ نا سمجھ دو تسی وہ ڈیوٹی لگ گئی ہے کیپٹن صاحب کی، مجھے بڑی سختی سے آرڈر ہے کہ چیک کریں گے پیسہ کہاں سے آتا ہے. وہ میں آیا رہا میں ان تن کہن دسا میں کہا اچھا قدرتی میرا جلسہ سا اتھے دروالے. میں کہا حضرت صاحب بہو نا میری گڈی میرے نال پھر مڑ کے تسوں دسنے حقے. میں کہا توں وہ اللہ ہی قدرت اتھے جناب انہاں ویسے بھی لوگ خدمت بڑی کرنے. یہ علاقیاں میں جڑا ٹائم دینا میں علاقیاں دی وجہ تو دینا، باقی کام تلاں تھندا. ایک کام صحیح دسنا ہے. ایک قبلہ تصور شاہ جی جناب حکم فرما دینے قریشی صاحب آنا ہے تے اسی آنے دی حاضر، ورنہ اتنے دور سفر کر کے تے پیٹرول لا کے تے گڈیاں بن کے. اللہ کا پھر بھی شکر ہے. میں بار بات کر رہا ہوں تو میرا ٹھیک ٹھاک خدمت ہوئی. یہ کالا جب بیگ آ سا میرے کو تو گڈی چاہ کے بیٹھے نا تو میں سٹے اس کی چولی. میں کہ جی کاؤنٹ کریں ذرا. کیا مطلب جی آپ کا؟ میں کہ ادھر لکھ کتھوں آئے. ایک قریشی صاحب ڈاکہ ماریا، اے جناب بیک میں جناب کوئی منگا منگی کیتی یا ایک کیا کیتا ہے کتھوں آئے؟ آنا جی میں سمجھ گیا. میں نے کہا بندہ خدا تیرا ملازم ہوتا ہے، تجھے فکر ہوتی ہے کہ یار صبح در گیڑ ہوتے کھلتے ہیں جہاں روٹی نہیں دیتی پانی نہیں دیتا
تو ہم خدا کے دین کے خادم ہیں، رب کو نہیں پتہ کہ ہماری کیا ضرورتیں اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیسے تم نے سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ دین والوں کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں ان کو وہم و گمان کہ جو میرے بچے پڑھ رہے ہو نا دین، آپ دین پڑھیں، اللہ آپ کی موجیں لگا دے، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ یہ، اور خدا کی قسم اگر دنیا والے آپ کو دیتے بھی ہیں نا تو بعض لوگ دے کر لینے والا شرمندہ ہوتا ہے، یہاں دینے والے شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار ایسا اتنا نہیں دے سکے جتنا حضرت کی خدمت، ٹھیک ہے؟ تو علماء کی عزت کریں، خدا کے واسطے یار یہ نفرتیں ختم کریں، آؤں یار واسطہ رکھ، یہ زندگی کتنے دن رہ گئی ہے، لڑائیاں جھگڑے رولے فساد، پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے۔ آؤ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ جب دنیا سے جائیں تو زمانہ آپ کے لیے رو رہا ہو، اور پھر یاد رکھو کسی شخص کی نماز اور عبادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں۔ والدین کی عزت کرو، ماں باپ کی، بولو ماں باپ کی عزت، والد کی سخت باتوں کو مانو۔ اور گل سنو، چنگیاں گلاں تو بندہ ملے لیندیاں نہیں مندا ہے، تو ملے لے بھی تساں دے ابے دیاں چنگیاں گلاں مندے تو مزہ تے تاں ہے نا، ابا سختی کرے تے پھر بھی اطاعت ہوئے، امی گالیاں بھی دے سخت بھی بولے پھر بھی اطاعت ہوئے، اے اصل کام۔ اے کہ ہویا جی جڑی مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں گلاں تے ملے لے بھی رشتہ دار بھی مندے، پتر اور اولاد تے او ہوندی ہے کہ جڑی سخت گلاں بھی ماں باپ کیاں مننے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب چونکہ نماز کا وقت بالکل اختتامی اس پہ مکرو ٹائم کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہم بلا تاخیر نماز عصر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے مہمان بھی موجود ہیں اور باقی سلسلہ بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔